اگر انسان موت کو شکست دینے لگے تو کیا ہوگا؟ اگر ایک مردہ جسم دوبارہ زندہ ہو جائے اور اگر وہ مخلوق انسان نہ ہو۔ یہ کہانی ہے دنیا کے سب سے خوفناک تجربے کی، فرینکنسٹائن۔ کیا ہوگا اگر انسان موت کو شکست دینے کی کوشش کرے؟ اگر کوئی سائنسدان ایک مردہ جسم میں دوبارہ جان ڈال دے اور اگر وہ تخلیق انسان نہ ہو۔ یہ کہانی ہے وکٹر فرینکنسٹائن کی، ایک ایسا نوجوان سائنسدان جو علم کی طاقت میں حد سے زیادہ یقین رکھتا تھا۔ وہ عام انسانوں جیسی زندگی نہیں چاہتا تھا، وہ دنیا بدلنا چاہتا تھا۔ وہ راز جاننا چاہتا تھا جسے صدیوں سے ناممکن سمجھا جاتا تھا، زندگی پیدا کرنے کا راز۔ شروع میں وکٹر صرف تحقیق کرتا رہا۔ وہ پرانی کتابیں پڑھتا، سائنس کے خطرناک تجربات کرتا اور انسانی جسم کے راز سمجھنے کی کوشش کرتا۔ لیکن وقت کے ساتھ اس کا شوق ایک خطرناک جنون بن گیا۔ وہ کئی دن اپنی تاریک لیبارٹری میں بند رہتا۔ وہ قبرستانوں سے لاشوں کے اعضاء جمع کرتا۔ ویران راتوں میں وہ انسانی جسم کے ٹکڑوں کو جوڑتا رہا اور آخرکار مہینوں کی محنت کے بعد اس نے ایک بہت بڑا جسم تیار کر لیا، ایک ایسی مخلوق جو مختلف مردہ انسانوں کے اعضاء سے بنائی گئی تھی۔ وہ رات خوفناک تھی۔ آسمان پر شدید طوفان تھا، بادل گرج رہے تھے، بارش برس رہی تھی اور ایک اندھیری لیبارٹری کے اندر وکٹر اپنی زندگی کے سب سے بڑے تجربے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مشینیں چلاتا ہے، بجلی کی طاقت اس مردہ جسم میں داخل ہونے لگتی ہے، کمرے کی روشنیاں جھلملا اٹھتی ہیں اور پھر اچانک اس مخلوق کی انگلیاں ہلتی ہیں، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ سانس لینا شروع کر دیتی ہے۔ وہ زندہ ہو چکی تھی۔ وکٹر کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا۔ لیکن صرف چند لمحوں بعد خوشی خوف میں بدل گئی، کیونکہ وہ مخلوق انسان نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوفناک تھا، اس کی آنکھیں عجیب تھیں، اس کا جسم غیر فطری تھا۔ وہ ایک ڈراؤنا خواب لگ رہی تھی۔ وکٹر خود اپنی تخلیق کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ وہ اپنی لیبارٹری چھوڑ کر بھاگ گیا اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ وہ مخلوق پیدائشی طور پر بری نہیں تھی، وہ صرف اکیلی تھی۔ وہ دنیا کو سمجھنا چاہتی تھی، وہ انسانوں سے بات کرنا چاہتی تھی، وہ محبت چاہتی تھی، قبولیت چاہتی تھی۔ شروع میں وہ چھپ کر انسانوں کو دیکھتی رہی، وہ ان کی زبان سیکھتی رہی، وہ اچھا بننے کی کوشش کرتی رہی۔ لیکن ہر بار جب لوگ اس کا چہرہ دیکھتے، وہ خوف سے چیخنے لگتے، بچے اس سے ڈرتے، لوگ اس پر حملہ کرتے۔ ہر انسان اسے مانسٹر سمجھتا تھا اور آہستہ آہستہ تنہائی نے اس کے اندر نفرت پیدا کر دی، غم، غصہ اور انتقام۔ اب وہ صرف ایک تنہا مخلوق نہیں رہی تھی، اب وہ ایک خطرہ بن چکی تھی۔ وہ اپنے خالق سے نفرت کرنے لگی، کیونکہ اس کے نزدیک اس کی تمام تکلیفوں کا ذمہ دار صرف ایک انسان تھا، وکٹر فرینکنسٹائن۔ اور پھر وکٹر کی زندگی تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے قریبی لوگ ایک ایک کر کے مرنے لگتے ہیں۔ ہر موت کے پیچھے وہی خوفناک مخلوق ہوتی ہے۔ وکٹر اب سمجھ چکا تھا کہ اس نے صرف ایک تجربہ نہیں کیا، بلکہ ایک ایسی دہشت پیدا کر دی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کہانی کے آخری حصے میں
وکٹر اور اس کی تخلیق ایک دوسرے کا پیچھا کرتے ہیں، برفیلے پہاڑ، اندھیری راتیں اور انتقام سے بھری ہوئی جنگ۔ لیکن اس پوری کہانی کی سب سے خوفناک بات یہ نہیں کہ ایک مانسٹر پیدا ہوا، بلکہ یہ ہے کہ شاید اصل مانسٹر وہ مخلوق نہیں تھی، شاید اصل مانسٹر وہ انسان تھا جس نے اپنے غرور اور جنون میں قدرت کے قوانین توڑنے کی کوشش کی۔ فرینکنسٹائن صرف ایک ہارر کہانی نہیں، یہ انسان کے غرور، تنہائی اور خطرناک خواہشات کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت حاصل کرنا آسان ہے، لیکن اس طاقت کے نتائج کو سنبھالنا بہت مشکل۔